اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب نہال کا بچہ ہو جاتا ہے تب یہ میشا بن جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے گھر سے مت نکالیں، آپ لوگ مجھ پہ اتنا ظلم نہ کریں، میں آپ کے بچے کی نوکرانی بن کے اس گھر میں رہ لوں گی۔ اس حیثیت سے وہ گھر پہ رکھنے کے لیے مان تو جاتے ہیں۔ شباب کو بھی یہی پتا ہوتا ہے کہ اب تو زوار بے انتہا کی محبت کرنے لگ گیا ہے، تو اسی لیے اب اس کو نوکرانی بنا کے اس گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر اس نے یہ حرکت کی تو زوار شاہ تو باہر جا کے اس سے ملتا رہے گا، اس سے اچھا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ دونوں رہیں، انہیں میں دیکھتی رہوں گی کہ یہ دونوں کب ملتے ہیں۔ نہال تو اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ زوار تو اسے اپنا دل دے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ نہال تم اتنی خوبصورت تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نام نہال نہیں بلکہ میرا نام میشا ہے، مجھے میشا کہہ کے پکارے، میں ہمیشہ میشا ہوں اور آپ سب کے گھر کی نوکرانی ہوں۔ آپ ہی نے کہا تھا نہال تم میرے بیٹے کی نوکرانی بن کے صرف اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ مان جاتی ہے کیونکہ اب اس بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں رہا، کیونکہ اس نے بدلہ لینا ہے۔ بیچاری نہال پہ یہ سارے بہت ظلم کرتے تھے، بیچاری نہال کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، ان سب کو لگتا تھا کہ حنین شاہ کی موت میں اس کا ہاتھ ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میشا اتنی خوبصورت بن جاتی ہے۔ جب میشا اپنے کمرے سے نکلتی ہے تو زوار شاہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ زوار شاہ اسے کہتا ہے کہ نہال مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تو میں تمہیں کبھی چھوڑتا ہی نہ۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں شباب سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ شباب نے ہمیشہ مجھے دھوکے میں رکھا، میں اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ شباب باہر کھڑی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے۔ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ کی محبت کی مثالیں تو دنیا دیتی تھی، دنیا کہتی تھی کہ زوار جیسی محبت شباب سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو سب حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی